بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح و طلاق کورس کے اندر چند ایک سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ نکاح مبارک جو ہے وہ اعلان نبوت سے پہلے ہوا، اور اس دور کے دستور کے عین مطابق زوجین کے خاندان کے بزرگ جو ہے بطور ولی وہ وکالت انہوں نے کی، اور اپنے اپنے خاندان کے فضائل جو ہیں وہ اپنے خطبوں کے اندر بیان کیے۔ ام المومنین اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ان کے چچا عمر ابن اسد وکیل بنے۔ خواجہ ابو طالب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے وکالت کا فریضہ سر انجام دیا۔ انہوں نے اس وقت فصیح و بلیغ جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کھیتی سے حضرت معد کی نسل مدر کی اصل سے پیدا فرمایا، اور ہمیں ایک مقدس گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے، اور ایسا حرم بخشا جہاں امن ہی امن جو ہے وہ رہتا ہے۔ آپ نے یہ ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ انہوں نے حضرت خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ مانگا ہے، اور 12.5 اوقیہ سونا مہر مقرر کیا گیا۔ بخدا مستقبل میں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ ان کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل جو ہیں انہوں نے خطبہ پڑھا۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر ابن سعد جو ہیں انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور نکاح کے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، اور اس سے پہلے 2 بار وہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نکاح کے وقت دولہا سے 3 مرتبہ قبول کرانا، تو یہ 1 مرتبہ پر بھی کفایت ہے کہ 3 کے الفاظ 3 مرتبہ ہی کہے جائیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ فتاویٰ رضویہ شریف جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 213 پر یہ بات موجود ہے کہ آپ سے جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ 3 مرتبہ قبول کرانا شرط ہے، یہ 1 ہی مرتبہ جو ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نکاح خواہ کوئی اور عقد ہو، اس میں 3 بار قبول اصلاً ضرورت نہیں ہوتی، 1 بار کہیں اور 3 بار 3 طرح الفاظ قبول ادا کرنا کچھ مضر بھی نہیں، یعنی 1 مرتبہ کہنے کے ساتھ بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر سوال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کیا گیا کہ جو خطبہ نکاح ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کر؟ تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا اگرچہ خطبے میں مطلقاً افضل قیام ہے کہ آواز بھی دور تک پہنچتی ہے اور باعث توجہ حاضرین بھی ہوتا ہے، اور اس معاملے میں سب خطبے جو ہیں مشترک ہیں سوائے خطبہ عرفہ کے یا وہ خطبات جو سواری پر ہوتے ہیں۔ وہاں پر پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فتاویٰ رضویہ شریف جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 222 میں ایک روایت نقل کی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب آپ ممبر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نشست گاہ سے 2 سیڑھیاں نیچے تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطبہ نکاح نفلی ہوتا ہے، تو یہ بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ بات آ گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مبارک جو تھا اس کے اوپر جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوئے تو 1 سیڑھی نیچے بیٹھتے تھے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر تشریف فرما ہوئے اپنے دور میں تو 2 سیڑھیاں جو ہے وہ نیچے بیٹھا کرتے تھے ادب کی وجہ سے۔ تو آج بھی اس طرح جو ہے اس طرح کے آداب جو ہے وہ بزرگان دین کے طریقہ کار کے اندر جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ بڑا معروف سوال یہ ہے کہ شوہر سے طلاق لیے بغیر کیا عورت جو ہے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک سورہ نساء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء، اور تم پر حرام کی گئی ہیں وہ عورتیں جو پہلے سے جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں موجود ہوں۔ علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں لا یجوز للرجل
ان یتزوج زوجۃ غیرہ، کسی شخص کے لیے اجازت نہیں کہ وہ کسی دوسرے شخص کی بیوی سے نکاح کریں، اور اس طرح ایام عدت میں متعلقہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ شادی شدہ عورت کا جان بوجھ کر دوسری جگہ نکاح کرنا یہ حرام اور باطل ہے۔ جن لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ منکوحہ ہے عورت، اب اگر وہ اس کے اوپر گواہ بنتے ہیں، نکاح پڑھایا جاتا ہے اور یہ نکاح کرانے کے اندر جو ہے شریک ہیں، تمام کے اوپر جو ہے توبہ کرنا لازم ہے۔ اور اگر اس کو جائز سمجھ کے ایسا کرتے ہیں تو پھر توبہ بھی ہے اور تجدید ایمان بھی ہے، اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح بھی ہوتا ہے۔ جب تک عورت کسی کے نکاح میں ہے، اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب اسی شوہر کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت کو رقم دے کر خریدا جا سکتا ہے؟ کہ جو عورت پیسے کے عوض خریدی جائے، اسلام اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی آزاد مرد یا عورت کی خرید و فروخت اسلام کے اندر جائز نہیں۔ اب چونکہ غلامی کا دور جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے، تو کنیزوں کا، لونڈیوں کا تصور جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اور اگر اس کی مراد یہ ہے اس سے کہ کسی عورت کے اولیاء ہیں، اولیاء اس کے کسی سے کوئی رقم لے کر اس کا نکاح کر دیں، تو ان کے لیے اس رقم کا لینا قطعاً یہ جائز نہیں۔ علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی لکھتے ہیں کہ اگر لو خاطب امرأۃ فی بیت اخیہا، اگر کسی خاتون کو اس کے بھائی کے گھر نکاح کا پیغام دیا گیا تو اس کے بھائی نے رقم کے بغیر رشتہ دینے سے انکار کر دیا، پھر اس شخص نے اس کے بھائی کو مطلوبہ رقم دی، تو اس کے عوض اس کے بھائی نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا، تو شادی کے بعد شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بھائی سے کسی بھی طریقے سے وہ رقم واپس لے لیں، کیونکہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں ای قائمن او حالکن لأنہ رشوۃ، کہ یعنی وہ رقم اس کے پاس موجود ہو یا ضائع ہو، کیونکہ وہ رشوت ہے اور ہر صورت میں اسے اپنی دی ہوئی رقم کے مطالبے کا حق حاصل ہوگا۔ البحر الرائق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 324۔ اس کی طرح ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو میں نے سوال کا جواب دیا ہے کہ عورت کو رقم کے بدلے، یہ ایک ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی لعنت بن چکی ہے۔ 2 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے لے لیے، اس طرح مڈل طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں عورتوں کو بیچ دینا، یہ بالکل حرام ہے، یہ اسلام کے اندر جائز ہی نہیں۔ ہاں حق مہر ہے، وہ مہر مؤجل ہوں یا مہر معجل ہوں یا مہر مؤخر ہوں، اس کے اسلام کے اندر جو ہے بالکل اجازت ہے۔ بیوی اگر یہ مطالبہ کرتی ہے اس نے الگ گھر کے اندر رہنا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ کشادہ روزگار والا اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو نفقہ دیں، اور جس پر تنگ روزی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو نفقہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں رکھتا۔ تو یہاں پر علامہ برہان الدین المرغی نانی ہدایہ شریف کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھتے ہیں کہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھیں جہاں اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہ رہتا ہو۔ ہاں اگر بیوی کو ساتھ رکھنے، بیوی کو ان کے ساتھ رہنے پہ کوئی اعتراض نہیں تو پھر دوسروں کے ساتھ رکھنا بھی درست ہے، کیونکہ جائے رہائش یہ بیوی کی ضروریات میں سے ہے، تو اس کا یہ حق اس طرح واجب ہے جیسے نفقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجوب کا حکم نفقہ کے وجوب کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور جب الگ جائے رہائش بیوی کے حق کے طور پر واجب ہے تو اس پر دوسروں کو اپنے ساتھ ٹھہرانا لازم نہیں، کیونکہ یہ اس کے لیے باعث تکلیف ہو سکتا ہے اور اس کا سامان بھی اسی طرح محفوظ نہیں رہے گا، اور شوہر کے ساتھ بلا تکلف میل جول بھی نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح اور بہت ساری ہدایت شریف جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 327 ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر وہ الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ اس کا شرعی طور پر حق ہوگا۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے کھانا پکانا ان کے حالات پر موقوف ہوگا کہ اگر وہ عورت یعنی اس کو کھانا پکانا کیا اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت اگر ایسے گھرانے کی ہو کہ اس گھر کی عورتیں کام نہیں کرتیں اور گھر کا کام ملازمین سے لیا جاتا ہے
تو اب شوہر اس عورت پر گھر کے کام کاج کے لیے جبر نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے لیے خادمہ رکھیں۔ علامہ علاء الدین ابو بکر مسعود کاسانی 587 میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یعنی عورت کو کھانا پکانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ اس وقت ہے جب وہ اسے کوئی ایسی بیماری لگی ہو کہ جس کی وجہ سے کھانا پکانے پر قدرت نہ رکھتی ہو، یا کسی معزز گھرانے کی عورت ہوں جہاں عورتوں سے کام کاج نہیں لیا جاتا، لیکن جب وہ کھانا پکانے پر قدرت رکھتی ہوں اور ایسی عورتوں میں ہوں جو عموماً کام کاج میں مہارت رکھتی ہوں تو اسے کھانا پکانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ بدائع صنائع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 34۔ اسی طرح علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اسی کی تفصیل کے اندر یہی چیز جو ہے وہ لکھی ہے کہ اگر تو شوہر جو ہے وہ مالدار ہیں، اور فتاوی عالمگیری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 548 میں بھی یہی مسئلہ جو ہے وہ لکھا ہو، اگر تو وہ مالدار ہیں تو اب جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ کوئی خادمہ رکھیں اور جو ہے عورت کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو اس سے آگے کے مسائل انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے، بے شمار مسائل ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔